اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم قال اللہ فرمائیں گے ادخلوا فی امم داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکی من الجن والانس جنوں کی اور انسانوں کی فی النار آگ میں کلما دخلت امت جب کبھی کوئی جماعت داخل ہوگی لعنت اختہا تو وہ اپنے سے پہلی پر لعنت کرے گی حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا یہاں تک کہ جب وہ سب اس کے اندر گر جائیں گے قالت اخراہم لأولاہم تو پیچھے والے پہلے والوں سے کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا اے ہمارے رب یہ ہیں کہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا فآتہم عذابا ضعفا من النار ان کو جہنم کا دگنا عذاب دے قالا اللہ فرمائیں گے لکل ضعف ہر ایک کے لیے ہی دگنا ہے ولیکن لا تعلمون اور لیکن تم جانتے نہیں ہو وقالت اولاہم لاخراہم اور جو پہلے ہیں وہ پیچھے والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل تمہارا ہمارے اوپر کوئی فضل تو نہیں ہے ہم سے تم کوئی بڑھ کے تو نہیں ہو فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون پس عذاب چکھو اس کی وجہ سے کہ جو کچھ تم کرتے رہے ان الذین کذبوا بآیاتنا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی واستکبروا عنہا اور انہوں نے ان سے تکبر کیا لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ولا يدخلون الجنہ اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ ان کے لیے جہنم میں بچھونے ہیں وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ اور ان کے اوپر سائبان بھی ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور اس طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں
محترم احباب، گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ ذکر ہو چکا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو یہ بات فرما دی گئی کہ جب کوئی رسول میری طرف سے آئے تم پر میری آیتیں بیان کرے تو تقوی اختیار کرنا ہوگا، اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر ایسا کرو گے تو کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی آیتوں کی تکذیب ہوگی اور اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے یا اللہ کے اوپر جو جھوٹ باندھے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کو موت کے وقت بھی فرشتے سختی کر رہے ہوں گے اور ان سے پوچھ رہے ہوں گے کہ جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے اب وہ کدھر ہیں، تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے وہ یہ کہیں گے کہ آج ہمیں تو وہ نظر کوئی نہیں آتے۔ تو اس طرح اپنے کفر کے اوپر شہادت دیتے ہوئے وہ مریں گے۔ یہ ساری بات گزشتہ آیات کے مبارکہ کے اندر ہو چکی۔ اب اللہ رب العزت اخروی انجام جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والے اور اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے، کفر اختیار کرنے والے، تو ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم سے پہلے جن و انس بھی جو تمہاری طرح کے تھے وہ بھی جہنم میں گئے، تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب جس وقت یہ جہنم میں داخل ہوں گے تو دو قسم کے طبقات ہوں گے۔ ایک وہ کہ جو ان کے اکابر ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، جنہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو پیچھے لگ کے چلنے والے ہیں۔ تو وہاں پر جہنم میں کوئی ایک دوسرے سے کوئی ہمدردی والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر الزام رکھیں گے۔ تو اس کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت کوئی جماعت داخل ہوگی تو پہلوں پر لعنت کرے گی کہ تم نے جو ہے وہ ہمارا بھی بیڑا غرق کر دیا اور ہمیں بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ جب سارے اس کے اندر گرے ہوں گے جہنم کے اندر، تو جو پیچھے چل کے عمل کرنے والے تھے، جو پیچھے چل کے کفر اختیار کرنے والے تھے، وہ اپنے وڈیروں کے متعلق یہ بات کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا ہے، ان کو تو یا اللہ دگنا عذاب دے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا ہے۔ اب یہاں پر دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ کہ جو خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ان کا جرم جو ہے وہ تو ڈبل نظر آ رہا ہے کہ خود بھی گمراہی اختیار کیا انہوں نے اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف راغب کیا ہے۔ تو ان کا جرم تو دوہرا نظر آتا ہے۔ تو جب دوہرا جرم ہے تو پھر دوہری سزا بھی ہونی چاہیے۔ لیکن جو پیچھے چل کے جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں، انہوں نے دوسروں کو گمراہ نہیں کیا، وہ خود دوسروں کے پیچھے لگ کے گمراہ ہوئے ہیں، تو ان کا جرم جو ہے وہ تو ڈبل نظر نہیں آتا، دوہرا نظر نہیں آتا۔
لیکن اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے ہی دگنا عذاب ہے۔ تو یہ پھر ایک اشکال بن جاتا ہے کہ چلو ایک طبقہ جنہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے، ان کو قصور تو ہے ہی اتنا کہ ان کے لیے تو دگنا عذاب ہونا چاہیے، لیکن جن کا قصور دگنا نہیں ہے تو ان کو تو دگنا عذاب نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ان کے لیے زیادتی ہو جائے گی، ظلم ہو جائے گا، اور اللہ تو ظلم کرتے نہیں ہیں۔ تو اس کا حل جو ہے، بعض مفسرین نے، علامہ ابن کثیر وغیرہ رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ لِكُلٍّ سے مراد دونوں جماعتیں نہیں ہیں، بلکہ جو پیچھے چلنے والے ہیں نا، وہ اپنے اکابر کے متعلق یہ شکایت کر رہے ہوں گے نا، اور کہہ رہے ہوں گے نا کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو ان کو دگنا عذاب دے، تو اللہ ان کو جواب میں کہیں گے کہ ہاں ان کے لیے دگنا عذاب ہی ہے، ان سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔ تو یہ صرف ایک گروہ کے جنہوں نے گمراہ کیا ہے تو اس کے ہر فرد کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں لِكُلٍّ، اس کے ہر فرد کے لیے دگنا عذاب ہے کہ انہوں نے خود بھی گمراہی اختیار کی اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو یا تو یہ پیچھے چلنے والوں کو مخاطب کر کے تو کہا جا رہا ہے ان کے اکابر کے متعلق کہ ان کے اکابر میں سے ہر ایک کے لیے ہی دگنا عذاب ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس کو اس انداز میں جو ہے اس اشکال کا حل کیا ہے، لیکن جو ظاہری لفظ ہیں تو ظاہری لفظ تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ دونوں طبقات کو اکٹھا کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں کے لیے ہی دگنا عذاب ہے، بظاہر تو یہی محسوس ہو رہا ہے۔ تو پھر بعض مفسرین نے ایک اور انداز میں بات کو حل کیا ہے کہ جس وقت جہنم رسید ہوں گے نا، تو ابتدا میں ابھی ہلکا عذاب ایک وقت میں ہو رہا ہوگا، جہنم کے اندر عذاب کے مختلف درجات مختلف اوقات میں ہوں گے، کسی وقت عذاب جو ہے وہ پہلے کچھ ہلکا ہو رہا ہے، بعد میں کچھ بڑھ جانا ہے۔ تو جس وقت یہ ہلکا ہوگا نا، تو اس وقت جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ اپنے اکابر کے متعلق کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے تو ہمیں بھی گمراہ کیا، تو ان کو تو دگنا عذاب ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ ابھی تو تم نے عذاب جو ہے وہ دیکھا ہی نہیں ہے، جتنا اب ہو رہا ہے نا تمہارے کرتوتوں کا بدلہ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، تم سب کو اس سے دگنا ملنے والا ہے۔ ان کو جو مل رہا ہے ان کے جرم کی پاداش میں تو وہ بھی ابھی پورا نہیں مل رہا، تم کو جو مل رہا ہے اپنے جرم کی پاداش میں تمہیں بھی ابھی پورا نہیں مل رہا، ابھی تو تمہارا بھی اور بڑھنا ہے، دگنا ہونا ہے، ان کا بھی اور بڑھنا ہے، ان کا بھی دگنا ہونا ہے۔ تو بہرحال دونوں طرح سے جو ہے وہ اس اشکال کا حل ہو جاتا ہے۔ سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 25، صفحہ نمبر 243۔ اللہ اللہ، یہ قرآن حکیم کے میں کچھ دوسرے مقامات جو ہے وہ ذکر کرنا لگا ہوں کہ وہاں پر یہ بات واضح ہے کہ جو خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے تو ان کے جو ہے وہ جرم جو ہے جو زیادہ واضح نظر آ رہا ہے کہ دگنا ہے، تو ان کے لیے بوجھ بھی دگنے ہوں گے، ان کے لیے سزا بھی دگنی ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک آیت مبارکہ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 25، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ انہوں نے اپنے بوجھ بھی پورے اٹھانے ہیں قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کے بوجھ بھی انہوں نے اٹھانے ہیں کہ جن کو وہ گمراہ کرتے رہے ہیں بغیر علم کے، تو اپنے جو جرم ہیں ان کا بھی وبال ان کے اوپر پڑنا ہے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے
تو ان کو گمراہ کرنے کا وبال بھی ان کے اوپر پڑنا ہے۔ اسی سورۃ النحل کی آیت نمبر 88 صفحہ نمبر 250 اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا یہ ان کا ایک جرم ہو گیا کہ خود وہ کفر میں مبتلا ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسرا ان کا یہ بھی جرم کہ انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا بھی ہے، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے سبب بنے ہیں۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ان کا عذاب ہم عذاب کے اوپر اور بڑھائیں گے کہ ان کو اپنے کرتوتوں کا بھی عذاب ملے گا، اور جو ان کے پیچھے لگ کے گمراہ ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ان کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کو بھی ان گمراہ کرنے والے یہ بنے ہیں، تو گمراہ کرنے کا بھی ان کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ العنکبوت ہے، صفحہ 359 ہے، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 13 اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، کہ انہوں نے اپنے بوجھ بھی اٹھانے ہیں اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی اٹھانے ہیں۔ تو بہرحال قرآن حکیم کے یہ مختلف مقامات جو ہیں ان سے یہ بات واضح ہے کہ ہر ایک کے جرم کی نوعیت کے مطابق اس کو جو ہے وہ سزا ملنی ہے۔ جس کا قصور جو ہے وہ صرف خود گمراہ ہونے کا ہے، اس کو سزا خود گمراہ ہونے کی ملنی ہے، ابتدا میں وہ تھوڑی ہو جائے بعد میں دگنی ہو جائے تو یہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا جس طرح بھی ہو۔ اور جس نے دوسروں کو گمراہ کیا ہے اس کی ابتدا میں بھی پہلوں کی نسبت زیادہ ہو جائے گی اور دگنی ہو کر بھی پہلوں کی نسبت زیادہ ہو جائے گی۔ تو کالا اللہ نے فرمایا کہ لِكُلٍ ضِعْف، ہر ایک کے لیے دگنی ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہیں۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، پہلے جو پیچھے چلنے والے تھے نا انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے تو ہمیں بھی گمراہ کیا ہے نا، تو ان کو یا اللہ دگنا عذاب ہونا چاہیے۔ اب جواب میں وہ بھی کوئی پیچھے رہنے والے چپ رہنے والے تو وہ بھی نہیں، وہ تو دنیا کے اندر بھی ان کو گمراہ کرنے والے ہیں، تو وہ بھی تو مقابلہ کریں گے، تو وہ اب مقابلے میں کہیں گے کہ فما کان لکم علینا من فضل، تمہارا کوئی ہمارے اوپر کوئی فضل تو نہیں تھا، تمہارا حال کوئی ہمارے حال سے کوئی زیادہ بہتر تو نہیں تھا، ہم اگر گمراہ ہیں تم بھی گمراہی ہو تو گمراہی کے اندر تو ہم برابر ہی ہیں، ہمیں سزا ملنی ہے تمہیں بھی سزا ملے، یہ ہمیں دگنے والی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو تم نے اپنے عذاب میں جلنا ہے، ہم نے اپنے عذاب میں جلنا ہے، تو ہمارے لیے یہ دگنے والی باتیں نہ کرو، بلکہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، عذاب چکھو اس کی وجہ سے کہ جو کچھ کرتوت تم خود کرتے رہے ہو، تو ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں نا تمہیں چلایا تھا۔ دوسری طرف اہل توحید بھی تو تھے، توحیدی علماء بھی تو تھے، اللہ نے کتابیں بھی تو بھیجی تھیں، اللہ نے نبی بھی تو بھیجے تھے، تم ان کے پیچھے کیوں نہیں چل پڑے، ہمارے پیچھے ہی کیوں لگے؟ ہم نے کوئی زبردستی تھوڑا تمہیں اپنے پیچھے چلایا تھا، تو تم ان کے پیچھے چلے جاتے تو گمراہ نہ ہوتے، ہم تو خود گمراہ تھے، ہم نے تو گمراہی کرنا تھا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے ہماری آیتوں سے تکبر کیا۔ آیتوں سے تکبر کرنا مطلب یہ کہ یہ خیال کرنا کہ میں تے سب کچھ سمجھنا وا تے میں تے بالکل ٹھیک ہاں، یہ آیتیں ہی معاذ اللہ غلط کہہ دیا نے، میں تے بالکل ٹھیک ہاں، جس کام پہ میں چل رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ تو اپنے کرتوتوں کا جائزہ وہ نہیں لینا، بلکہ خود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رب العزت کی آیات کو ہی جھٹلا دینا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کے دروازے نہیں کھلیں گے، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور جنت میں ان کا داخلہ کتنا محال ہے، اس کے بہت زیادہ محال ہونے کو بیان کرنے کے لیے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح اونٹ جو ہے نا وہ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہیں نہ ہو سکتا، تو اسی طرح یہ جنت کے اندر جو ہے یہ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے کہ جو کفر کی حالت میں مرے ہیں۔
اور اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہوئے مرے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے جہنم کے اندر بچھونے ہوں گے، تو یعنی جہنم کے اندر آگ کے بچھونے ہیں ان کے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر سائبان بھی، یعنی نیچے سے بھی آگ کے بچھونے اور اوپر بھی آگ کے سائبان۔ تو مراد یہ ہے کہ اوپر سے بھی آگ جو ہے وہ ان کے اوپر دہک رہی ہے، نیچے سے بھی آگ دہک رہی ہے، ہر طرف سے عذاب کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اس طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔